اس حوالے سے تو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے مصالحت کی ہے، کمپرومائز کیا ہے، ہر طرح کے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، پرویز مشرف کی طرف سے بھی ٹوٹ کر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک تو یہ اندیا دیا ہے کہ ٹکٹ انہیں کو ملیں گے کہ جو صاف ستھرے ہوں گے، شفاف ہوں گے، جن کا ماضی بے داغ ہوگا، جو آئندہ کے لیے کوئی واقعی خدمت کر سکیں گے. تو وقت بتائے گا، یعنی تیل دیکھیں گے ہم، تیل کی دھار دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ اس میں سے کون سی باتیں کتنی درست ہیں. سر منور حسن صاحب، اگر میں پہلا سوال کچھ اس طرح کروں آپ سے کہ سر پاکستان کے جب ووٹر کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پہلے تو یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگ جو ہے ووٹ نہیں دیتے، لیکن اگلے الیکشن کی ووٹنگ ڈیموگرافک میں سر 55 سال کے اوپر جو ووٹر ہوگا وہ نظریات کی بنیاد پہ جو ووٹ دیتا ہے شاید آئندہ بھی دے دے گا. 35 سے 55 سال کا جو ووٹر ہے وہ اگر ایک قومی پارٹی کو دے، اگر وہ پنجاب میں ہو تو وہ نواز شریف صاحب کو ترجیح دے، سندھ میں ہو تو بھٹو صاحبہ کی جماعت کو، بھٹو لیگیسی کو ترجیح دے. سر لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ڈبیٹ ہے وہ یہ کہ نوجوان یا پھر 35 سال کی عمر تک کا پاکستان، جو کہ اکثریت پاکستان ہے اس وقت، جو کہ 65 سے 70% پاکستان ہے، وہ کس طرف جائے گا. تو اس کے اوپر تحریک انصاف کی اصلی کامیابی کہی جا رہی ہے کہ جی وہ نظریات ہوں یا نہ ہوں، وہ اس وقت اس بارے میں انتھوزیاسٹک ہیں. منور حسن صاحب، جماعت اسلامی کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کو جو 20 سے 25 یا 30 سال؟ ویسے تو دیکھیے، آرگنائزڈ اور ڈسپلن سوسائٹیز میں سرویز بھی ویلڈ ہوتے ہیں، فورکاسٹ ہوتے ہیں، اور اپنے نتائج کو اعداد و شمار کے اعتبار سے منواتے ہیں. ہماری سوسائٹی جتنی انڈسپلنڈ ہے اور ڈس آرگنائزڈ ہے، اور جہاں ایک ایونٹ صبح کا اچانک پیش آتا ہے، مختلف لوگوں کی رائے بدلنے لگتی ہے، تجزیے، نئے نئے اینکرز بھی آ کر تجزیے پیش کرتے ہیں، عام آدمی کا بھی تجزیہ بدل جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سرویز تو ہونے چاہیے، اس سے رہنمائی بھی لینی چاہیے، لیکن اس کو حتمی اور آخری سمجھ کر اس پر کوئی کسی عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے بات شروع کر دی جائے، میں اس کو کم از کم بلیو نہیں کرتا. اور میں سمجھتا تھا کرانے کی معذرت سر، اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس کو تو ہم عقیدہ و ایمان سمجھ لیں کہ پاکستان کی اکثریت نوجوان یا نوجوانی کے قریب جس نے ووٹنگ میں، الیکشن میں کبھی دلچسپی اتنی زیادہ رکھی نہیں، اور سوال یہ کہ عمران خان صاحب کیونکہ اسی ڈیموگرافک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ ایک 20 سے 25 سال کی اگر ایک خاتون ہے پاکستان میں، وہ جماعت اسلامی کا ووٹ آپ ان سے دلوانے کے لیے آپ ان کو کیا کہیں گے کہ جی آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ ایسپائر کر رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں ایک کرپشن فری گورنمنٹ اور کرپشن فری سوسائٹی کا. وہ خواب بیچ چکے ہیں. یہی بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا ماضی صاف ستھرا ہو، جن لوگوں کے حال کینڈیڈیٹس پٹ اپ کیے جائیں، ان کے کریکٹر کے بارے میں قسم کھا کر کہا جا سکے کہ انہوں نے دولت نہیں بنائی ہے اور انہوں نے مس گائیڈنگ کیا ہے پالیسیز کے حوالے سے، تو جن کو کئی مرتبہ ووٹ دے چکے ہیں ان کو بھی ووٹ نہ دیں کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا انہیں. اور جو نوجوان کے حوالے سے پہلی دفعہ ووٹ دے رہے ہیں یا دوسری دفعہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی میسج ہے کہ پچھلا ووٹ جو ان کا دیا تھا وہ تو ضائع گیا ہے، اس لیے کہ ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے کریکٹر کے حوالے سے، امانت و دیانت کے حوالے سے، ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے، یعنی ان تمام امور کے اوپر، ان تمام کاؤنٹس میں جماعت اسلامی سر فہرست آتی ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ اپیل ضرور کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پھر جماعت اسلامی کی طرف آنا بھی چاہیے. اور پھر اس ملک کے اندر جو امریکی غلامی کا توق ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر امریکی انٹرفیئرنس ہے، صرف ہم ہیں کہ جنہوں نے گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے، اور اس کی تہذیب کے حوالے سے، تمدن کے، اس کی پالیسیوں کے حوالے سے، اور امت مسلمہ اور اسلام کی دشمنی کے حوالے سے ہم نے جتنا امریکہ کو ایکسپوز کیا اور اس بارے میں سڑکوں پر رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا. سر منور حسن صاحب، پھر ایک بات بتائیے سر، آپ کا ایک ویمنز ونگ تو ہے، لیکن اگر اسی 25 سال کی خاتون کا ہم پوچھیں واپس سے، وہ اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی یہ جو فرنٹ لائن سیاست ہے اس میں عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں پوچھیں گے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ عورتیں جتنی بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کی اپیل پر عورتوں نے پورے ملک میں مظاہرے کیے. کل کراچی کے اندر دھرنا تھا، حالانکہ اس میں ایز سچ خواتین کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ غلطی تھی. اس کے باوجود سینکڑوں خواتین وہاں موجود تھی، اپنے رویوں کا اظہار کر رہی تھیں، تقریر بھی کی خواتین نے. تو اس لیے یہ لا علمی کی بات تو ہو سکتی ہے. میں وضاحت کر دوں، آپ کی ویمنز ونگ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے مطابق آپ کے جو
مین پارٹیشن آف دا جماعت ہے اس سے زیادہ بہتر فنکشن کرتا ہے, اس سے زیادہ ایفیشینٹ ہے, اور بہت سارے لوگ اس کا حصہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے یہاں عورتیں نہیں ہیں, لیکن سر آپ کی جو سینٹرل اتھارٹی سیٹنگ ایریاز ہیں, آپ کی جو امیر, یا پھر میرے خیال میں مجھے اس کا فیمنن آتا نہیں, امیر کو کیا کہتے ہیں ان دا فیمنن, لیکن وہ کبھی کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ وومن رنز یور پارٹی سر؟ دیکھیے نا, پارلیمنٹ میں 2002 کے الیکشن میں ہماری خواتین سینٹ میں بھی تھی. ابھی بھی اس وقت ایک سینٹ میں خاتون موجود ہے جماعت اسلامی کی طرف سے, 2 مرد موجود ہیں جو مارچ تک کی جن کی ٹینیور ہے. اس لیے اول تو ایشو اورینٹڈ پالیٹکس میں خواتین مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں, اور آپ نے خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے, بالکل درست معلومات ہے آپ کی کہ وہ جگہ جگہ پر پرو ایکٹیو اور ضرورت سے زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئیں گی آپ کو. اس لیے جن لوگوں کو جماعت اسلامی سے کوئی بھی مس ہے, تعلق ہے, وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ خواتین بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ مرد اہم ہے, اور اس حوالے سے ان کی ڈیلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چارٹر میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کسی خاتون پہ, اور آپ یہ کنسیڈر بات ہو سکتی ہے کہ کل کو اگر کوئی اس قابل ہوتی ہیں خاتون تو وہ کل کو جماعت اسلامی کی امیر کی بھی حیثیت سے آگے آ سکتی ہیں؟ شورا میں تو آتی ہیں تمام خواتین. اچھا منور صاحب, چلیں یہ تو آپ نے جواب دے دیا. یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے جو ساری باتیں گنوا دی, اور آپ نے شاید کچھ حد تک لوگوں کے مطابق درست بھی گنوائی ہوں گی, تو وہ نئی نہیں ہے. لیکن آپ اینٹی امریکہ پچھلے الیکشن میں بھی تھے, پچھلے سے پچھلے الیکشن میں بھی تھے, پچھلے سے پچھلے الیکشن میں بھی تھے. آپ نے بات کی کہ آپ ڈسپلنڈ پارٹی ہیں, وہ بھی آپ تھرو آؤٹ رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے, وہ ماشاء اللہ کرنا چاہیے, تھرو آؤٹ رہی ہے. کون سی ایسی نئی بات ہے کہ جس کو لے کے اب عوام بولیں؟ کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب وہ بازی تو لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ ایک ایسی لوگوں پہ مشتمل ہے جو کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی دونوں سے خائف ہے. تو وہاں پہ ایکچولی آپ کا بن سکتا تھا کچھ, کہ اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے فولڈ میں لیتے, آپ پارلیمان میں نہیں رہے ہیں, انکمبنسی فیکٹر آپ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں عمران خان صاحب بازی لے گئے. تو ان لوگوں میں آپ کیا بیچتے ہیں پھر؟ آپ کا کیا سلوگن ہے؟ جس طرح معیز نے تو یوتھ کے بارے میں پوچھا, میں کہوں گا ان لوگوں کے حوالے سے جو خائف ہیں پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی سے, یہ عمران خان کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے ہماری طرف تو آپ نے جب سے جو دیکھے ہیں, اگر چینلز نے اور پرنٹ میڈیا نے اس کو اتنا ہی کوریج دیا ہوتا ہے جتنا دوسروں کو دیا ہے, یعنی خالی میدان اور کرسیاں آ رہی ہیں یہ کوریج دیتے رہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا والے, اور ہمارے جلسے لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے ہیں, 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ 7 منٹ کوریج دیا ہے. ایک تو یہ بڑی ناانصافی ہے میڈیا کی طرف سے کہ یا تو وہ سب یعنی 3 گھنٹے پریس کانفرنس لندن سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے خوف کی وجہ سے دیتے ہیں, خوشی کی وجہ سے نہیں دیتے, لیکن دیتے تو ہے نا, اور ہمارے سے کوئی خوف نہیں ہے ان کو. لیکن میں ایک بات کو کریکٹ کروں آپ کی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا, آپ کون سی نئی بات, میں تو سمجھتا ہوں پرانی باتیں پیش کرنی چاہیے. کرپشن فری گورنمنٹ جو ہے یہ بہت پرانی بات ہے, لیکن عمل آج تک نہیں ہوا, اور ان لوگوں کے ذریعے عمل نہیں ہو سکتا تھا جن کو لوگوں نے ووٹ دیے. ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں, ہمیں آزاد معیشت لا سکتے ہیں, ہمیں قرضوں کی معیشت سے نجات دلا سکتے ہیں, اور ہمیں ہے کہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی سے نجات. ہم جب یہ بظاہر پرانی بات کہیں گے تو ہم پر اس لیے یقین کرنا ہوگا لوگوں کو کہ ہم نے ماضی قریب اور بعید میں لوگوں کے اعتماد پر پورا اتر کے دکھایا ہے. کراچی کے بھی جو ناظمین اور میئر رہے ہیں, اور بڑے پیمانے پر بلدیاتی سلسلے کے اندر جو ہمارے جتنا کرپشن فری نعمت اللہ خان تھے اور عبدالستار افغانی تھے, کوئی مثال اس کی دوسری نہیں ہے. خوف کی وجہ سے آپ جس کی چاہے تعریف شروع کر دیں, لیکن فی الحقیقت وہ اس قدر کرپشن فری لوگ نہیں تھے. منور حسن صاحب, آپ کی پارٹی پاکستان کی بیسٹ آرگنائزڈ پارٹی ہے, اس کے اندر کیڈرز ہیں. مارکس سے تھوڑے سے انسپائرڈ تھے ابو العلا مودودی صاحب, تو انہوں نے اس مینیفیسٹو کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نظریات کو رد کرتے ہوئے, جو کہ مجھے بتایا جاتا ہے آپ نے بھی کیا تھا, لیکن اس نظریات سے ہٹ کے ایک ریلیجیوسٹی کی طرف اسی ایک ٹیئر آف سوسائٹی کو وہ لے کے گئے جس کے اندر آپ کے پاس سپر ممبرز ہوتے ہیں, جس طرح امریکہ میں ہوتے ہیں 24,000 لوگ ہیں, ان کو آپ کے پارٹی کارڈ ہولڈرز الیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ آگے جا کے آپ کی شورا الیکٹ کرتے ہیں, ان کے بعد جا کے جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کے امیر آتے ہیں. کمپلیٹلی ڈیموکریٹک ہیں, آپ لوگ سب برابر ہیں, آپ لوگوں کی جو پرسنل ایشوز ہیں وہ ایک طرف, آپ لوگ ایک پیور ڈیموکریسی سے سامنے آتے ہیں. سر آپ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو بہت واضح ہو گئی, سوال کے اندر آپ کا جواب بھی موجود ہے. ہمارے ہاں تو جعلی ڈگری والے کامیاب ہوتے ہیں, اصلی ڈگری والے تو نہیں ہوتے نا.
ہمارے یہاں تو جس کے بینک بیلنس باہر ہیں اور جس نے دولت لوٹی ہے اور تجوریاں بنائی ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں نا. یہ تو فیکٹ ہے نا. آخر این آر او زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, جو این آر او کے خلاف ہے وہ تو نہیں ہوتے نا. اسی لیے تو ملک کا یہ حال بنا ہے. تو منور احسن صاحب, آپ کا پھر شکوہ ہے پاکستانی عوام سے کہ وہ خواہ میں بیوقوف بنتی جاتی ہے, آپ لوگوں کو الیکٹ نہیں کرتی. لیکن سر وجہ تو یہی ہے نا, آپ نے خالص جمہوریت اگر آپ نے اپنی پارٹی کے اندر رکھی تو شاید آپ لوگ کامیاب نہیں ہو. ایک گدی نشی کو اگر آپ بنا دیتے اپنے سپیریئر آفیسر اور ان کو پھر پروموٹ کرتے رہتے, سارے بجٹ کے پیسے انہیں پہ خرچ کرتے, تو شاید آپ پرسنالٹی پالیٹکس میں زیادہ کامیاب ہو جاتے. اس سب کچھ کے بعد آپ ایک بڑے دھرنے والی جماعت ہیں, آپ کی کال پہ واقعی میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, بھلے ہم ان کو دکھاتے نہیں ہیں فار وٹ ایور ریزن, لیکن سر آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے انٹو ماس ووٹس, کیوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ تو سوال نہیں کر رہے, جواب دے رہے ہیں, اور آپ بھی عوامی سے مخاطب ہیں, مجھ سے مخاطب نہیں ہے کہ عوام ان لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے کہ جو ان کی بگڑی کو بنا سکتے ہیں, جو ان کے حالات کو سدھار سکتے ہیں, وہ ان لوگوں کو شاید آپ سے اگری نہیں کرتے, سدھار کرتے ہیں. اچھا, وہ پھر ایگری کرتے ہیں چوری سے, کرپشن. عوام کے بارے میں میری یہ رائے نہیں ہے, یہ آپ کی رائے ہے. میرے نزدیک تو ہم سے وہ ایگری میں کہہ رہا ہوں شاید وہ آپ کی ان باتوں سے اگری نہیں کرتے کہ آپ ہی ہیں جو یہ ساری چیزیں سدھار سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں شاید وہ اس لیے نہیں, اس بات سے نہیں اگری شاید کرتے. دیکھیں نا, اس میں تو اب شاید کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 65 سال میں کسی ایک حکمران کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنایا ہو, حالات کو سدھارا ہو, امن عامہ دیا ہو, کوئی تعلیم کا بجٹ میں اضافہ کیا ہو. نہیں ہے نا. تو اس لیے کیسے شاید کا لفظ آپ لگاتے ہیں؟ یقینی طور پر لوگ برادریوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے کسی پارٹی کے نرغے میں چلے گئے ہیں, ہائی جیک ہو گئے ہیں, اور خاندانی نظام کے حوالے سے جو ماروسی سیاست چل رہی ہے اس کے اسیر بن گئے ہیں. وہ گلا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ آپ ہی ہیں لیکن مجبور ہو گئے, مجبوری کی وجہ سے ہم ظالمی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کیا پتا وہ 1% ظلم کے اندر کمی کر دے. تو اس نفسیات کو بدلنے کے لیے ہم میدان میں ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتائج بھی پازیٹو نکلیں گے. سر یہ بھی پھر بتاتے چلیں کہ اب آپ اگر جماعت کا ہم اوور آل اسیس کریں کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اور جس طرف آپ عموماً آپ کا ایک رجحان دیکھا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی, اینٹی انڈیا, اینٹی امریکہ, پرو آرمی, تو اس وقت جو ہم نے ریسنٹ ایک مد مقابل دیکھا ایک الیکٹڈ حکومت کو فوج کے ساتھ, آپ کے خیال سے جو فوجی حکمران ہیں, ISPR ہے, ان کی طرف سے جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ گریویس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وزیر اعظم ملک کے لیے, وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے, تو آپ کے خیال سے یہ کیا فوج اپنے دائرہ اختیار میں تھی کہ دائرہ کار میں تھی کہ اس طرح کا بیان دیتی؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے فوج کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کی یہ اصلاح کر دوں کہ پرو آرمی کا لفظ آپ نے غلط استعمال کیا. مجھ سے زیادہ یا جماعت اسلامی سے زیادہ ملٹری آپریشن کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. ملک کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے ملٹری آپریشن کے خلاف اور ڈرون حملے نہ روکنے کے حوالے سے جو ان کی پالیسی اس پر گرفت نہ کی ہو, اور تفصیل سے گرفت کی ہو رہا تھا. سر وہ تو ووٹ بینک والی بات آ جاتی ہے نا کہ ووٹ بینک اہم آپ کا کنزرویٹو ووٹ بینک ہرٹ ہو رہا تھا اس وقت, لیکن ورنہ نارملی تو پرو عام ہی رہتے ہیں آپ لوگ. نہیں, نارملی کی بات تو آپ کو مثال دینی پڑے گی نا. مطلب یہ کہ ہم نے اگر 100-150 بڑے جلسے کیے ہیں ملٹری آپریشن کے خلاف. سر یہ بتا دیں آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا خلاف ہیں؟ بریک کی طرف بھی جانا ہے. نہیں, دیکھیے, آرمی کے حوالے سے تو بات 2-4 کی طرح کلیئر ہے کہ آرمی جتنے مرتبہ ملک کے اندر برسر اقتدار آئی ہے, بیان کی آپ جو ہے حمایت کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ایسا بیان ISPR کو نہیں دینا چاہیے تھا وزیر اعظم کے حوالے سے؟ آپ اگر الفاظ میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولنے تو دیں. جی بولیے. آپ بولنے دیں گے, بولنے دیں گے تو بات کروں. بولیے. اس لیے کہ پوچھنے کے بعد تھوڑا سا صبر اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بات سننے کے لیے. بولیے. تو اس لیے میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو 4 مرتبہ آرمی آئی ہے, انیکوکلی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ملک اس کے نتیجے میں ماضی کے دلکوں کے اندر گم ہو گیا. یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے تھے, غیر
قانونی رویے تھے. اور اب بھی اگر آرمی کا یہ بیان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کانٹیکسٹ تو سب کے سامنے واضح ہے, اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگ بات بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اس میں بالکل کلیئر ہیں کہ آرمی کو آج بھی کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے اور سب کو احتجاج کرنا چاہیے اور سڑکوں پر آنا چاہیے. اس بیان کے حوالے سے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں جو لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید وہ کسی وقت اچانک رات کی کسی گھڑی کے اندر در آئے, اس کی بھی مرمت کرنی چاہیے اور سڑکوں پر آنا چاہیے. جی, اب بریک کی طرف جائیں گے. منور حسن صاحب, آپ نے اس پہ کلیئر جواب دے دیا. آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایٹ لیسٹ آف لیٹ کافی کلیئر رہے ہیں. ہم واپس آ کے جو یہ ایک تناؤ چل رہا ہے, 3 وے ایک جو کانفلکٹ نظر آ رہی ہے, جو کہ اب تھوڑی ڈیفیوز ہونے کی طرف لگتا ہے کہ جا رہی ہے, آرمی, حکومت وقت اور سپریم کورٹ کے حوالے سے, اور جو آج کی سیاست ہے اس میں جماعت اسلامی کا رول کیا ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ جماعت کا کیا رول ہو سکتا ہے, یہ جو تناؤ ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ, حکومت وقت اور فوج کے حوالے سے. لیکن پہلے اگر میں آپ سے سر یہ پوچھ سکوں, کیونکہ ہم نے آپ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تو پوچھا, لیکن کراچی جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے وہاں پہ بھی جماعت کا ٹریڈیشنلی ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے, اور اب تو خیر بہت سارے سال ہو گئے کہ ایم کیو ایم نے آپ کو اوورٹیک کر لیا ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے وہاں بہت بڑا جلسہ کر لیا اور آپ کا بھی وہاں ایک ووٹ بینک ہے. تو کیا ایم کیو ایم کو آپ 1-to-1 فائٹ دینا چاہیں گے تحریک انصاف سے ہاتھ ملا کے, یا اے این پی تک سے ہاتھ ملا کے؟ کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی کراچی میں آپ کی اس طرح سے ہوگی؟ کیونکہ ایم کیو ایم ایک ہی طرح ہے جس سے سیٹ ہار جاتا ہے کبھی, یا قریب آتا ہے ہارنے کے, کہ اگر سارے اس کے خلاف مل جائیں, تو کیا یہ اسٹریٹجی ہوگی آپ کی کراچی میں؟ ویسے کراچی کا معاملہ آپ نے بالکل صحیح دریافت کیا ہے, نسبتاً پیچیدہ اور طے در طے ہے. پہلی بات تو یہ اسرٹین کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پر زور بھی دیں گے اور پولیٹیسائز بھی کریں گے کہ ایجنسیوں کو اور مختلف انٹرسٹڈ گروپس کو کراچی کے الیکشن سے تو بالکل ہی باہر رہنا چاہیے, اس لیے کہ ان کا عمل دخل کافی بڑھا ہوا ہے, اور اپنے پسند کے نتائج حاصل کرنا اور اس کی ترجیحات کے مطابق لوگوں کو کامیاب ناکام کرانا, وہی کام کرتے رہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. ویسے عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے, ایسے جلسے تو ہم نے بہت کر لیے وہاں پر, اور ابھی اگلے مہینے پھر کریں گے انشاءاللہ, اس سے بہت بڑا بھی کر لیں گے. لیکن فی نفس ہی جلسہ کر لینا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن اپنے ووٹوں کو کسی اور کے ڈبے سے برآمد ہوتا دیکھنا جو ہے, یہ منظرنامہ ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر جیتی ہوئی سیٹیں, یعنی 2002 میں ہم نے الیکشن لڑا تھا, ہماری 5 جیتی ہوئی سیٹیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی 48 گھنٹے سے لے کر 20 دن تک تبدیل ہوتی رہی اور ایم کیو ایم کے حوالے کی جاتی رہی, جس کا کوئی سنوائی کہیں پر نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ ہم تمام لوگوں سے, اس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے, عمران خان بھی شامل ہے, ہم سب کے ساتھ مل کر ایسا فورم بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ فیئر الیکشن کے قریب تر پہنچ سکے, اور جو دھاندلی کے نام پر چیزیں وہاں پر ہو جاتی ہیں اس سے نجات پا سکے. منور حسن صاحب, دھاندلی کے نام پر کراچی کا پورا مینڈیٹ, تھوڑے سے کراچی کی ووٹر کی نائیوٹی تھوڑی زیادہ آپ نہیں بیان کر رہے سر. ٹھیک ہے وائلنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے بہت سارے گن ٹوٹنگ گونز یہاں پہ بہت ساری جماعتوں کے موجود ہیں, ملیٹنسی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. سر آپ کی بھی اسلامی جمعیت طلبہ, آپ کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ اتنی ڈوسائل نہیں ہے سر, مطلب وہ مٹھائیاں نہیں بانٹتی, اس وقت وہ بھی کافی کام کرتی ہے. آپ لوگ بھی یو کوائٹ اسٹرانگ. دیکھیے, ووٹنگ پیٹرن اور ووٹ دینے والوں کی تعداد کا میں ذکر نہیں کر رہا, میں تو زور زبردستی سے جو نتائج تبدیل کر دیے جاتے ہیں, اور ہمارے تو کارکن زخمی بھی ہوتے ہیں. ضمنی الیکشن تک کے اندر 3 کارکن جان سے گئے تھے, شہید ہوئے تھے, یہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے تو اس کو ایڈریس کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو مقبولیت جس درجے تھی وہ جتنی اب ہے موجود, اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے. صرف فیئر کے قریب تر کوئی الیکشن اگر ہو جائیں گے, اور اس کے لیے ہم مل کر تمام پارٹیوں کے ساتھ ایک کوئی فورم یا پلیٹ فارم بنائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کام کرکٹ کے اندر, کیونکہ آپ جب لاسٹ ٹائم ہمارے شو پہ سال سے زیادہ پہلے آئے تھے تو آپ نے کرکٹ کا میٹافور دیا تھا. تو کرکٹ کے اندر جو شائقین پاکستانی ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی جب ٹکٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں ورلڈ کپ دیکھنے اور پاکستان باہر ہو جاتا ہے, تو ان کے پلیکارڈ ہوتے ہیں ہاتھ میں, وی سپورٹ 2 ٹیمز, ایک وہ جو پاکستانی ہو اور ایک دوسری جو بھی ٹیم بھارت سے کھیلے. تو سر آپ کا اس وقت ذرا موقف یہ ہے کہ ہم ایم کیو ایم کو ہروائیں گے چاہے جو بھی جیتے ان کے خلاف. کے خلاف جاتی ہے بات. نہیں, میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا. دیکھیے, الیکشن تو اسے جیتنا چاہیے جس کے ووٹ زیادہ ہوں, اور جس کا جو ایم کیو ایم کی تعداد زیادہ.
نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو مسلسل اس کی تردید کر رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی کہے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں میری یہ رائے نہیں ہے. حسین صاحب ایک اور سوال سر، یہ تھوڑا سا آئی ایم سوری اگر یہ تھوڑا یہ والا اگنورنٹ ہو. آپ کی وہی بہت ویل آرگنائز پارٹی ہے جو کہ کرپشن کے خلاف بہت بولتی ہے اور بہت کام کرتی ہے. کرپشن بائی فورس شاید آپ کے اسٹوڈنٹ ونگ میں ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ہاسٹیج بھی ہو جاتے ہیں اس سے. سر مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک دھرنا پارٹی ہیں، آپ کی تاریخ ہے سکسیسفل دھرنے، سکسیسفل شور، سکسیسفل فنڈ ریزنگ، چاہے وہ تاریخ کے کسی موڑ پہ ایک سپر پاور کے ساتھ ہو اور اب سپر پاور کے خلاف ہو، کیونکہ اس سپر پاور نے بھی اپنا نظریہ بدل لیا، آپ لوگوں نے نہیں بدلا. منور صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ ریمنڈ ڈیوس والے زمانے میں آپ نے ایک چندہ جمع کرنا شروع کیا تھا سر، کہ ہم ریمنڈ ڈیوس سے جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان لوگوں کو امریکہ کو خریدنے نہیں دیں گے، ان کا خیال ہم لوگ خود رکھیں گے. سر اس پیسے کا کیا ہوا؟ وہ پیسہ تو سارے چینل موجود تھے، آپ کا چینل بھی موجود تھا، وہ تو ان لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کیا تھا، لوگوں کے سامنے لفافے دیے تھے، گن کر دیے تھے، اعلان کر دیے تھے، وہ پیسے ان کے متعلقہ فیملیز کو دیے گئے تھے. آپ کے چینل میں بھی محفوظ ہوگا، ذرا پرانا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجیے. جی بالکل، ایک پہلی قسط آپ لوگوں نے دی تھی سر، لیکن اس کے بعد بھی وہ جمع ہوتے رہے تھے اور پھر ایک دم سے وہ لوگ کیونکہ غائب ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کی آڈٹ بھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا نا کہ کوئی ایک لیفٹ اوور اماؤنٹ ہوگی، جیسے کل رات میں نے اگر دیے ہوں تو اگلے دن وہ صاحب بھاگ گئے ریمنڈ ڈیوس والی افیکٹڈ فیملیز، کیونکہ ان کو کروڑوں روپے مل گئے تھے، حلف نامے ریسائن کر کے وہ لوگ ڈسپیئر ہو گئے تھے. تو ایک لل تو آیا ہوگا نا سر، ایک بیکٹ تھا، پہلی قسط آپ لوگوں نے ویری پبلکلی دی تھی، مجھے بھی یاد ہے، لیکن پھر ایک بفر تو بنا ہوگا نا سر. اصل میں آپ بہت سارے مفروضے قائم کر کے بات کر رہے ہیں اور آڈٹ تک پہنچ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن آپ کو حقائق معلوم بھی ہونے چاہیے، اور اگر کوئی بتائے تو اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے. ہم نے تو جو ابتدائی قسط دی تھی وہی اس سے زیادہ تھی جو ہمارے پاس پیسے جمع ہوئے تھے، اور میں نے وہاں اعلان بھی کیا تھا، سارے لوگوں نے اگلے دن چھاپا بھی تھا، اس کو نشر بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے، لیکن ہم نے جو رقم دی ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی تھا. اس لیے یہ ایشو ایسا نہیں ہے. پھر ہم نے تو اس کے بعد بھی مسلسل مہم تو جاری رکھی، وہ تو اس سے پہلے دیے گئے تھے پیسے، پھر بعد میں دھرنے بھی ہوئے ہیں اور بقول آپ کے ایجوٹیشن کی سیاست بھی ہوئی ہے. تو ہم نے تو ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے بعد میں بھی کام جاری رکھا، اور اس کے الرغم کہ ہماری جیب میں اس حوالے سے کوئی پیسے تھے یا نہیں تھے. صحیح. نویر صاحب، آپ اگر آپ کی سیاست پرو پرفیکٹ ڈیموکریسی پہ بیسڈ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ یا پھر آپ کے خلاف جو لوگ کمپیٹ کرتے ہیں وہ ذرا کیپٹلسٹ زیادہ ہیں، ان کے پاس پیسے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، بریانیاں تھوڑی وہ زیادہ کھلا لیتے ہیں، کیمپیننگ وہ زیادہ کر دیتے ہیں، اور وہ ہیومن پرسنالٹیز کو زیادہ پروموٹ کر دیتے ہیں. سر آپ یہ حد جو ہے جماعت اسلامی کی کامیابی کی، آپ اس کو اپنے آپ کو عبور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ ایک میجر پولیٹیکل پلیئر وداؤٹ الائنسز ان دا نیم آف اسلام آپ کر سکیں گے پاکستان میں؟ بہت اچھا سوال ہے، اس میں خواہش اور توقع کا بھی اظہار ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا یقین کا ایلیمنٹ جو ہے عنصر جو ہے وہ بھی شامل کر لیتا ہوں. میرا اپنا تاثر یہ ہے، ممکن ہے کہ میں کوئی ریشنل اس کا بلڈ اپ نہ کر سکوں، میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی رائے بدل رہی ہے، سوچ بدل رہی ہے، اور تھوڑا سا لوگ تحفظ بھی چاہتے ہیں، کچھ اپنے آپ سے اور حالات سے خوفزدہ بھی ہیں. ہم انہیں یہ تحفظ بھی دینے کی اور بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ چلنے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو میں بالکل دو چار کی طرح تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کی بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم قریب کے حالات میں، مستقبل قریب کے اندر حالات انشاءاللہ وہ رخ اختیار کریں گے کہ جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، الیکٹورل الائنس کے حوالے سے بھی، اور ماس کانٹیکٹ کے عنوان سے بھی پہلے کے تمام الیکشنز کے مقابلے میں ہم زیادہ بہتر کارکردگی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور زیادہ بہتر نتائج سے لوگوں کے اندر وہ نتائج اس طرح آپ لیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہیں گے جو آپ کہتے آتے ہیں کہ آپ آ کے برسر اقتدار یہ ڈرون حملے جو ہیں کم سے کم بند کرائیں گے، اور بہت ساری دیگر چیزیں جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کریں گے. اب اگر کل کو امریکہ پھر بھی ڈرون حملے کرتا ہے تو آپ اپنے آرمی ایئر چیف سے بولیں گے کہ ڈرون جو ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کریں، یہی کہتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کریں گے. اس کے بعد امریکہ اگر نہیں رکتا اور آگے کی طرف پھر بھی قدم بڑھاتا ہے تو آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے ریئلسٹکلی؟ کیونکہ آپ جو ہے کہہ تو یہ چیزیں دیتے ہیں اور ووٹ بھی اس چیز پہ آپ لے لیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوگا کس طرح؟
اصل میں یہ تو بہت ہی شکست خوردہ ذہن ہے جو یہ سوال کر سکتا ہے. امریکہ تو افغانستان میں شکست کھا چکا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو شکست کھاتے. ڈرون حملے تو پھر بھی کر رہا ہے نا سر, ان کو کیسے روکیں گے اگر وہ نہیں رکتے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم اگر باری باری بولیں تو آپ کا سوال بھی آ جائے گا, میرا جواب بھی آ جائے گا, لیکن اگر سوال کے بعد بھی سوال ہی رہے گا تو جواب بیچارہ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ امریکہ کی شکست کی جب بات ہوتی ہے لوگ موضوع بدلنا چاہتے ہیں. بھائی امریکہ کو بہت بری شکست ہو چکی ہے, عظیمت سے دو چار ہوا ہے, الٹے پیروں لوٹنا چاہتا ہے. کس نے شکست دی ہے؟ اینٹی ٹینکس نے ٹینکوں کو شکست نہیں دی ہے, اینٹی ایئر کرافٹ نے ایئر کرافٹ کو شکست نہیں دی ہے, جذبہ جہاد نے شکست دی ہے, شوق شہادت نے شکست دی ہے, اور بڑے پیمانے پر آرگنائز لوگ, ڈسپلن لوگ جن کے سامنے کوئی مطمئن نظر اور گول تھا, انہوں نے شکست دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان نہیں ٹک سکتا امریکہ کے مقابلے میں؟ افغانستان ٹک سکتا ہے, طالبان ان کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں, اس کو بھاگنے پر اور مظاہرات پر مجبور کر سکتے ہیں. اس کا جو حال افغانستان کا ہو گیا وہ بھی تو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کریں. نہیں, حال تو جو امریکہ کا ہوا ہے وہ مد نظر رکھے. امریکہ کی معیشت جواب دے گئی ہے, فائنینشیل کرائسس ہو گئے ہیں, مورل کرائسس کو تو وہ تسلیم نہیں کرتے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہی جارج بش نے بولا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. وہ مورل کرائسس ہے, بینک بند ہو رہے ہیں, لوگ کام پہ جاتے ہوئے بم دھماکے سے نہیں ڈرتے. ان کے بچے جو ہیں وہ ایک طریقے کا تعلیمی معیار جو ہے ان کو مل جاتا ہے مفت میں. ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ انشورنس کی وجہ سے چاہے جتنا بھی ڈیزاسٹر ہو مل جاتی ہے لوگوں کو. ایمرجنسی کے اندر ایک غریب آدمی بھی جا سکتا ہے. وہ جتنا بھی شکست خوردہ ہو اور وہ جتنا بھی اس کا معیشت کا اور اس کے $15 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہو, سر ہم سے تو بہت بہتر حال ہے, اور افغانستان سے تو بہت ہی زیادہ بہتر حال ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا ان سے ہم اتنی ڈٹائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ وہ اور بھی غریب ہو جائیں گے. کہ سر اس وقت تک حیدر عید پر یہی اشارہ تھا, ہمارا کافی برا حال ہو جائے گا اور شاید اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس جی امریکہ کے لیے اپنے علاوہ بھی کوئی اچھا سا ایڈوکیٹ لے آئے, وہ امریکہ کا کیس پیش کرے, میں اس کا جواب دیتا ہوں تمام چیزوں کا. آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے, اور آپ اکیلے نہیں 1-2 وکیل اور امریکہ کے لے آئیں تاکہ وہ ان کی معیشت. دیکھیں وکالت کی بات نہیں ہے سر, صرف یہ بتا دیں ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیکل امریکہ. جو آپ باتیں کہتے ہیں یہ ایگزیکیوٹ کس طرح ہوں گی؟ آپ ڈرون ہم گرائیں گے, وہ پھر بھیجیں گے, یہ بات آگے تک لے کے جائیں کہ کس طرح یہ امریکہ کو سنبھالیں گے آپ؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا نہ سنبھالیں, ہم کہتے ہیں سنبھالیں, لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ لیکن سوال زیادہ وقت لیتا ہے, جواب تو بیچارہ کمی وقت کے اندر ٹھٹر جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے, کونے کے اندر دب جاتا ہے. اس کو بھی ذرا ریئلائز کریں کہ امریکہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے حوالے سے سوال ہی بڑا مضبوط ہے, اور جواب دینے والا جو بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ کیسے جواب دے. دیکھیے امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. 100 سے زیادہ سینکڑوں شہروں کے اندر تو امریکہ اور اس کے نظام کے خلاف, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انہی کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اسپیسیفک کوشچن کا جنرل جواب دے رہے ہیں. بھائی آپ اصل میں آدھا منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتے نا. میں تو آپ کے سوال میں انٹرپٹ نہیں کرتا, لیکن آپ میرے جواب میں ہر تھوڑا جواب کرتے ہیں. جواب دیکھیں نا, جواب وہ ہوگا جو میں دوں گا, سوال وہ ہوگا جو آپ کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جواب دیں اور چاہیں کہ میں بھی اس کے اوپر سوال کروں, تو یہ نہ ہو سکا ہے نہ آئندہ ہو سکے گا. اس لیے امریکہ کی بڑی سے بڑے وکالت کرنے والے بھی مسلسل اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی معیشت بھی, اس کی ریاست بھی, اس کی سیاست بھی ڈاماڈول ہو چکی ہے. تنزل خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور غربت کی مقدار, کوانٹم آف غربت جو ہے پاورٹی, اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو 10 سال میں افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو شکست کے علاوہ کوئی لفظ, کوئی اچھا سا عنوان آپ تلاش کریں تو میں اس کے اوپر سوال کر دوں گا. یعنی اس امریکہ سے آپ ڈر اور خوفزدہ ہو کر کہتے ہیں اسے ڈرون طیارے آپ گرائیں گے. میری پرسوں میں امریکی کاؤنسلر سے ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے کہا کہ آپ سوائے انوسینٹ لوگوں کے کسی کو نہیں مار رہے, اور ایئر اٹیکس کے اندر انوسینٹ لوگوں کے علاوہ کوئی مرتا بھی نہیں ہے, ٹارگیٹ کلیئر ہوتی نہیں ہے, اور آپ ہمارے سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کو بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے آپ کو اگر موقع دیا ہے تو کھل کر بتائیں ہمیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر امریکہ کو شکست سے عراق میں, افغانستان میں, فلسطین میں, کشمیر میں 2-4 ہونا پڑا ہے, انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور باکردار لوگوں کی حکومت آئے گی, اور شریعت پر یقین رکھنے والوں کی اور جذبہ جہاد والوں کی حکومت آئے گی, تو امریکہ یہ کام خود ہی چھوڑ دے گا. وہ تو عرصے دراز گزر جائے گا, اسلام طرف آئے گا. معذرت, ہم آپ کی بات کاٹ رہے ہیں, ٹائم کیونکہ کم ہے. سر ٹھیک ہے, اس بات پہ
خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ کا زوال آ رہا ہے، لیکن پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی جگہ پھر چین لے گا، انڈیا لے گا. یہ مملکت خدا داد پاکستان فی الحال اس قابل نہیں. اب آپ کا جہاد اگر اس طرف جا سکے تو پھر سو بسم اللہ. لیکن سر سوال یہ کہ آپ کی پارٹی، ہم جب شو کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ انگریزی مت بولنا، کیونکہ کمیونیکیشن کی جو مین زبان ہے وہ اردو ہے. سر میرا سوال آپ سے اس لیے میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس ہمارے جو ڈیموگرافک ہے وہ آبویسلی ینگر لوگ ہیں، 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. سر ان سب سے میں نے پوچھا ہے، میں پالیٹکس کے حوالے سے میں نے پوچھا ہے ان سے کہ جماعت اسلامی کی ان کی رائے کیا ہے. سر تو سب سے بڑی تنقید ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو اردو استعمال کرتے ہیں وہ نہ انگریزی بولنے والے کو سمجھ آتی ہے اور نہ اردو کے عام جو عام علم رکھتے ہیں اردو کا ان کو سمجھ آتی ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی سارا ٹاپ کیڈر جو ہے وہ بڑے ہیں، مطلب آپ کی 55 پلس اور 45 پلس. آپ کا ڈسکنیکٹ ہے یوتھ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اب ایک نیو بلڈ آپ انٹرٹین کریں اور آپ کا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے یوتھ سے اس کو ختم کریں، بالخصوص خواتین جو یوتھ ہیں. دیکھیے یہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا کانوکیشن کیا تھا. جو لوگ جن لوگوں نے وہاں 3 دن اسٹے کیا تھا وہ 80,000 تھے، گنے ہوئے لوگ تھے، لوگ جو روز کھانا کھاتے تھے. اور جو ریلی انہوں نے کی تھی وہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل تھی. یہ ساری 18 سال سے لے کر 22-23 سال والی یوتھ تھی. یہ کس کے ساتھ ہے؟ جب آپ غنڈہ گردی اور اس کی بات کرتے ہیں تو ان کا نام لے دیتے ہیں، لیکن جب یوتھ کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کس کے ساتھ ہے؟ 100% ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے جو طالبات کا ونگ ہے، اور وہ ونگ نہیں کہنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی باڈی ہے، وہ اپنے جو پروگرام کرتے ہیں وہ چھوٹے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام اور خواتین سے رابطہ ہے، طالبات سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ ہے. تو کسی کے پاس یوتھ اتنے بڑے پیمانے پر آرگنائز اور ڈسپلن بھی اور ووکل بھی نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال صحیح پٹ کیا جاتا ہو اور صحیح اس کا جواب ملتا ہو. پھر کچھ آخری بالکل لمحات ہیں، آخری منٹ میں ہم ذرا تھوڑا سا آگے کے حوالے سے اب بتاتے چلیں کہ آپ پارلیمان میں تو نہیں ہیں، آگے آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کشیدگی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، سپریم کورٹ، فوج، حکومت اور پھر آگے سینٹ کے الیکشن، جماعت کا کیا رول ہوگا، موقف کیا ہوگا؟ آپ کا کیا پلان ہے اگلے کچھ مہینوں کا؟ اس وقت تو سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ بات منظور کی ہے آپس میں کہ اس پوری دلدل سے نکلنے کا واحد طریقہ الیکشنز ہیں. اور جو مینڈیٹ پیپلز پارٹی جس کے بات کرتی ہے 4 سال کم و بیش لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، مسائل حل نہیں کر سکی، اگلے 1 سال میں بھی اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گی. لہذا آئینی قانونی طور پر وہ اگر خود اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن اس کے ساتھ ناگزیر ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، وہ با اختیار ہو، یا یہی الیکشن ہو کہ با اختیار ہو اور خود مختار ہو، اور جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو فریم ورک کے اندر لایا جائے جو اس سے متعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ جائز ہے، جینوین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو حکومت صاحب اگر یہ نہیں مانتے آپ کی تجویز، تو پھر کیا پلان بی کیا ہے؟ ویسے میرا خیال تو نہیں ہے کہ اس پر اظہار خیال اس وقت ہونا چاہیے، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ایجوٹیشن کی سیاست ہے، میں سول نافرمانی نہیں کہتا، میں ایجوٹیشن کی سیاست، کیونکہ خالصاً جمہوری رویہ ہے، جو ایجوٹیشن کی اور دباؤ کی اور پریشر بلڈ اپ کرنے کی سیاست ہے اس کو بروکار آنا چاہیے. اور ڈسپلنڈ لوگ لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں کے اوپر جب لائے جائیں گے تو حکومت کو بھی آئینہ دیکھنے میں اور اپنے بارے میں جاننے میں سہولت پیدا ہو. بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جماعت کی آگے کی جو ست ہے اور جو پچھلا جماعت کا رول رہا ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے اندر جو آپ کے آرگنائزیشنل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں واقف کیا، اور پھر آگے جماعت کا کیا رول ہوگا اور یہ جو تناؤ ہے اس وقت سپریم کورٹ، حکومت وقت اور فوج کا، اس کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ دیا. آپ ناظرین بھی اپنا تجزیہ